مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نذكروا لها أرشها صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد قدرك يا كريم يا كريم يا كريم یا کریم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار بطوحہ قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کر سنا ہدیت رسولان پیش کرنے کے بعد حضرت العلام واجب الاکرام محترم المقام حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرحمن سیالوی اللہ رب العزت کے علم میں، عمل میں، ذوق میں، شوق میں، خلوص میں، وقار میں، وقار میں، عزت میں کئی گنا زیادہ اضافہ فرمائے. دل کی گہرائی سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت قبلہ مفتی صاحب کو نیک صالح اولاد مدینہ عطا فرمائے. محترم جناب محمد بلال صاحب کی شادی کے سلسلے میں آج کا یہ مختصر سا اجتماع منعقد ہے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے ایک آیت کریمہ کا چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا ہے. اس کے سیاق و سباق کی روشنی میں اپنے معافی ضمیر کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اور در حقیقت میں نے تو مفتی صاحب کو سبق سنانا ہے، ان کے سامنے بیان کیا کرنا ہے کسی نے. اللہ تعالیٰ ان کی یہ عنایت ہے، بڑا فن ہے کہ چھوٹوں کو شفقت دیتے ہیں. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں اس باپ کو جس نے اپنی خوشی میں کملی والے محبوب کو یاد کیا. اور یہ حق بنتا ہے ہر امتی
کیونکہ نبی وہ لاجواب نبی ہے. میں زیادہ نہیں، صرف 2 منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک احد کے دن کا اور ایک عید والے دن کا. ایک احد کے دن کا اور ایک. آپ اگر توجہ سے بیٹھیں گے نا تو میرے لیے آپ تھوڑے نہیں بہت زیادہ ہیں. بات سمجھ لیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. احد کا دن ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے روئے انور پر ضرب لگی، خون اطہر کے قطرے تک کے جبریل امین سدرۃ المنتہا سے آئے، پروں کو پھیلا دیا. تحفۃ الصلاۃ الی النبی المختار، اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے. جبریل امین نے پروں کو بچھا دیا، یا رسول اللہ یہ لہو کے قطرے مجھے عطا فرما دیں، زمین پہ تو گرنے نہیں دینا، آپ یہ لہو کے قطرے مجھے عطا فرما دیں. کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ خون کے قطرے میں تجھے نہیں دوں گا. جس زبان پر کبھی نہیں ہے، جبریل امین کو اس نے لہو کے قطرے نہیں دیے. یا رسول اللہ آپ اس لہو کو کیا کریں گے؟ فرمایا قیامت والے دن میں اپنے رب کے ساتھ سودا کروں گا. توجہ ہے، قیامت والے دن میں اپنے رب کے ساتھ. یا رسول اللہ کیا سودا کریں گے؟ فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ میری امت کو پیش کر کے تو نے یہ نافرمانی کی، تو نے یہ نافرمانی کی، تو نے یہ نافرمانی کی، جب میری امت کا حساب لے گا تو میں یہ لہو کے قطرے پیش کر کے کہوں گا مولا تیرے بندوں نے مجھے ستایا، میں نے انہیں معاف کیا، میری امت نے اگر تیری نافرمانی کی ہے تو میری امت کو معاف کر. یہ احد کا دن ہے، وقت تھوڑا ہے، یہ احد کا دن ہے. اور عید والا دن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو فرماتے ہیں علی 2 مینڈے لا. قربانی ایک بندے پر کتنے جانور قربان کرنا فرض ہے، واجب ہے؟ علی تو میرے لیے 2 لا. چت کپڑے، سینگوں والے، خوبصورت، آنکھوں پر کالے کالے ڈورے ہوں، قیمتی 2 مینڈے لے کر آ. یا رسول اللہ قربانی ایک واجب ہے، 2 کیوں؟ فرمایا ایک محمد کی طرف سے اور دوسرا امت مصطفیٰ کی طرف سے. احد کے دن کی شدت کو دیکھو تو بھی مصطفیٰ نے اپنی امت کو یاد رکھا. عید کے دن کی خوشیوں کو دیکھو تو بھی لاجپال نے اپنی امت کو بلایا نہیں. جب وہ نبی ہو کے اپنی خوشی اپنے غم میں امتی کو یاد کرتا ہے تو امتی تیرا بھی حق بنتا ہے اپنی خوشیوں میں بھی مصطفیٰ کو یاد رکھے. تو آج اپنی خوشیوں میں جس نے لاجپال کو یاد کیا ہے میں اسے مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نے اپنے امتی ہونے کا، غلام ہونے کا حق ادا کیا. تو حاضرین محترم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. سلیمان علیہ السلام طویل بات کو چھوڑتے ہیں کہ وادی نمل سے گزر رہے تھے، چونٹی نے سنا. توجہ ہے نا، کئی بار آپ نے یہ واقعہ سنا ہے. آپ نے چونٹیوں کو بلوں میں داخل ہونے کا موقع دیا. اس موقع کے دوران کچھ گفتگو کی اور اس گفتگو کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ آپ نے فرمایا
اور اس اجتماع میں ہدہد نہیں نظر آ رہا. اس اجتماع میں بولو تو صحیح، چھوٹی سی چڑیا ہدہد نظر نہیں آ رہا. ہے ہی نہیں یا مجھے نظر نہیں آتا. آئے یا تو معقول عذر اور بہانہ دے، نہیں تو میں اسے سخت سزا دوں گا، بلکہ چھری سے ذبح کر دوں. بعض علماء نے اس جگہ پر لکھا کہ پانی کی ضرورت تھی، حساب لگوانا تھا کہ پانی زمین کی کتنی گہرائی پر ہے. تو اگر پانی معلوم کرنے کے لیے ہدہد اتنا ضروری ہے تو پھر اسے سزا کے طور پر ذبح کیوں کیا جا رہا ہے؟ جب اسے ذبح کر دیا جائے گا پھر حساب کون لگائے گا؟ توجہ ہے؟ بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ اس اجتماع میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لفظ کیا تھے؟ رب اوزعنی ان اشکر علی نعمتک التی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی، اور میری ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کروں جو تو نے میرے ماں باپ پر کی، جو تو نے میرے ماں باپ پر کی. باپ حضرت داؤد علیہ السلام سالوں پہلے وصال فرما چکے. آج اس لشکر میں جو اب لشکر تو نہ رہا نا، چل رہا تھا تو لشکر تھا، جب رک گیا تو اجتماع ہوا. ایسا اجتماع جس میں جنات بھی ہے، ایسا اجتماع جس میں انسان بھی ہے، ایسا اجتماع جس میں ملائکہ بھی ہے، ایسا اجتماع جس میں حیوانات بھی ہے، ایسا اجتماع جس میں پرندے بھی ہے. اس اجتماع کو سجا کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے باپ کا ذکر کیا، دنیا کو بتا دیا کہ ماں باپ کے وصال کے بعد سالوں گزر بھی جائے، اجتماع کر کے اپنے ماں باپ کا تذکرہ کرنا یہ کوئی شرک بدعت نہیں، سنیوں کی ایجاد نہیں، یہ دو نبیوں کا طریقہ ہے. تو باپ کا ذکر ہے اور اس اجتماع میں خود غیر حاضر. آج غیر حاضری بنتی نہیں، کہاں گیا؟ تھوڑی دیر میں خود بھی آ گیا، حضور آ گیا. کہاں گیا تھا؟ ملک سبا میں. ایک عورت دیکھی، سارے ملک کی حاکم بادشاہ، توجہ ہے، پوجتی سورج کو. پوجا کیوں کرتی ہے؟ اللہ نے ہر نعمت دی ہے، سورج کی پوجا کرتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے. خط لکھا، ہدہد کو دیا. میری بات کو سنیے گا، خط لکھا، ہدہد کو دیا، کہا جا بلقیس کو دے دینا. خط میں کیا لکھا؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کس کی طرف خط لکھا؟ مشرکہ کی طرف. کس کی طرف خط لکھا؟ جو سورج کی پوجا کرتی ہے. کس کی طرف خط لکھا؟ جو اللہ کو نہیں جانتی. کس کی طرف خط لکھا؟ جو رحمان کو نہیں جانتی. کس کی طرف خط لکھا؟ جسے رحیم کا کچھ پتا نہیں. تو جو سورج کی پوجا کرتی ہے، جو رحمان کو جانتی نہیں، جو اللہ کو مانتی نہیں، اس کی طرف لکھا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ بے حرمتی کرے، وہ پھاڑ دے، وہ جلا دے. مفتی صاحب بیٹھے ہیں، جب کسی دار الکفر کی طرف جانا ہو جہاد کے لیے قرآن پاک ساتھ لے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ حکم یہی ہوتا ہے کہ قرآن کے نسخے نہ لے جاؤ. جنگ ہے، آگے نافرمان ہے، کہیں قرآن کی بے حرمتی نہ ہو. بات نہیں سمجھی؟ تو وہ مشرکہ ہے، پرندے کو دے کر بھیجا جا رہا ہے، اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جا رہی ہے. غور کیا؟ سوال سمجھ آیا؟ اصل میں اپنا بنانا ہے نا، اپنا بنانا ہے نا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا ہے کیونکہ اسے محبت کا تعویذ کہتے ہیں. اور پھر اس کا اثر پتہ کیا ہوا؟ جب اس کے سینے پر خط ڈالا گیا کھوئی ہوئی تھی، اٹھی تو اپنے لشکر کو اکٹھا کر کے، ارکان سلطنت کو اکٹھا کر کے کہنے لگی انی القی الیہ کتاب کریم، میری طرف ایک عزت والا خط آیا ہے. تو مشرکہ ہے، تو سورج کی پوجا کرتی ہے، اس میں تو اللہ کا نام ہے، اس میں تو رحمان کا نام ہے، اس میں تو رحیم کا نام ہے، اس میں تو سلیمان پیغمبر کا نام ہے، تو اس خط کو عزت والا کیوں کہتی ہے؟ ماننا پڑے گا. سوئی تھی، مشرکہ تھی، جب پیغمبر کی تحریر سینے سے پڑی، بسم اللہ کا نور سینے میں اتر چکا تھا، جب جاتی تو ایمان سے دل روشن ہو چکا تھا. ایمان سے دل روشن ہو چکا تھا. اب کہہ رہی میرے صاحب ایک عزت والا خط آیا ہے، دیکھا بسم اللہ کا خیر. میں اس موقع پر یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اب زندگی کا آغاز ہونا ہے. مین ٹرن آف لائف، زندگی کا بڑا اہم موڑ. تو جن گھروں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر کام کا آغاز ہوتا ہے، بچے کھانا کھائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دروازے کی کنڈی کھولے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارے جو کام بھی کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے. اس زندگی کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے. وہاں پر بیگانے بھی اپنے ہوتے ہیں، اپنے تو پھر اور اپنے ہوتے ہیں، اپنے تو پھر اور اپنے ہوتے ہیں. کسی کو اپنا بنانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. اب کیا کرے؟ کہا وہ حکم دیتا ہے یا تو میری تابع فرمان ہو کے آ جاؤ، نہیں یہ ایسا لشکر لے کے آؤں گا جس سے لڑنے کی تم میں طاقت نہیں ہے. کہا ہم بڑے طاقتور ہیں، آپ حکم تو کریں، ہم ٹکرا جائیں گے بڑی سے بڑی طاقت کے ساتھ. کہا نہیں. لوگ کہہ رہے ہیں، ارکان دولت کہہ رہے ہیں ہم لڑنے کو تیار ہیں، بلقیس کہتی ہے لڑنا نہیں. ایک بادشاہ کی سوچ سے دیکھو، کسی بادشاہ کو کوئی بادشاہ دھمکی دے تو بادشاہ کی نفسیات کیا کہتی ہے؟ کانپ جائے یا اکڑ جائے؟ بولو نا. یہ اکڑ نہیں رہی، کہتی ہے نہیں نہیں لڑنا نہیں. بسم اللہ کام جو کر چکی ہے، بسم اللہ کام جو کر چکی ہے. اب سیاست بڑی چیز ہے نا، لوگوں کو راضی بھی رکھنا ہے. کہا امتحان لیتے ہیں، 500 غلام بھیجے، 500 ڈولیاں بھیجی، 500 سونے کی اینٹیں بھیجی، اور نوکر چاکر بھیجے، اور تحائف بھیجے، اور ایک تاج بھیجا جس میں بڑے قیمتی لال جواہرات اور موتی چڑھے ہوئے تھے. لے جاؤ، اگر تو رکھ لیا میں سمجھوں گی کوئی دنیا کا بادشاہ ہے، دنیا کی دولت سے خوش ہو گیا ہے اور اس سے جنگ کروں گی. اگر وہ واپس آ گیا تو پھر وہ دنیا کا بادشاہ نہیں، پھر وہ اللہ کا نبی ہے. 500 اینٹیں لے کر آئے. اب بات کو سنو، میں جس پوائنٹ کی طرف جا رہا ہوں اس کے لیے آپ کا ذہن ہموار کر رہا ہوں. 500 اینٹوں کو لے کر چلے تو ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ 27 میل 27 میل دائیں طرف، 27 میل بائیں طرف، 27 میل دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف 27 میل تک سونے کا فرش لگوا دیا. جب انہوں نے دیکھا اتنا سونا تو انہیں اپنی اینٹیں حقیر معلوم ہونے لگے. اپنی 500 سونے کی اینٹیں حقیر معلوم ہونے لگی. اور 500 لونڈیاں اور غلام. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرما دیا جنگل کے جانوروں، خشکی تری کے جانوروں، 2 طرفہ لائنیں بنا کر ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ، آنے والے مہمانوں کا یوں استقبال کرو. انہوں نے جب دیکھا تو پرندے بھی غلام ہیں، جنگل کے جانور بھی غلام ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی غلامی کر رہی ہیں، تو ہمارے غلاموں لوگوں کی کیا بات؟ تمہیں لے جاؤ، مجھے تمہارے تحائف کی ضرورت نہیں.
میرے رب کو مانو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ایسا لشکر لے کر آؤں گا تم طاقت نہیں رکھتے اس سے لڑنے کی۔ بلقیس چلی، آپ کہتی دیکھ لیا مان لیا وہ کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں ہے، چھوٹے وہ دنیا دار بادشاہ نہیں ہے، چلے اس کے ملے تابع فرمان ہو جائے، اس کا کلمہ پڑھ لیں۔ سیاسی لیڈروں کو ساتھ لیا، بلقیس چلی۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکریوں کو کہہ رہے ہیں بلقیس کا طرف لاؤ، بلقیس کا توجہ ہے۔ اب میں سوال اٹھاتا ہوں، سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنا سونا کہ 27 میل دائیں، 27 میل بائیں، 27 میل آگے، 27 میل پیچھے تک سونے کا فرق بچھوا دیا۔ بلقیس کے لیے تخت نہیں بنوا سکتے تھے؟ اس کا لاؤ، تخت اس کا لاؤ، توجہ ہے۔ یہاں نیا بنوا لو، اتنا سونا ہے، اتنے خزانے ہیں، اتنے ملمان ہیں، نیا بنوا لو، میں نہیں اس کا لاؤ۔ عفریت کو کہا اتنی دیر لگے گی، انداز میں بے ادبی کی اسے اجازت نہیں دی۔ آپ پھر بلقیس نے کہا ایک لمحے میں لے آؤں گا، تجھے اجازت ہے، تیرے مزاج میں عاجزی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وہ کیسے لے آیا؟ الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس الکتاب کا کچھ علم تھا، جس کے پاس الکتاب کا کچھ علم تھا۔ میں وہ الکتاب کیا ہے؟ کچھ صوفیاء یہ بھی کہتے ہیں جن پر قلندر لاہوری نے اپنے نظریے کی مہر بھی ثابت کر دی کہ دیکھو الکتاب نہ تورات ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے، تو علامہ اقبال الکتاب کیا ہے؟ لوح بھی تو قلم بھی تو، یا رسول اللہ تیرا وجود الکتاب، تیرا وجود۔ بلقیس کا تخت لاؤ، کیوں؟ حضور اپنا تخت بنوا لے، نیا تخت بنوا لے، میں اس کا لاؤ، 40 ہاتھ چوڑا، 80 ہاتھ لمبا، 7ویں کمرے میں بند، سینکڑوں میل کی مسافت، اس کا تخت لاؤ۔ کیوں؟ اس لیے وہ بادشاہ چھوڑ کے آ رہی ہے، وہ اپنا گھر چھوڑ کے آ رہی ہے، وہ اپنی دولت چھوڑ کے آ رہی ہے، وہ اپنے ارکان سلطنت کو چھوڑ کے آ رہی ہے۔ ارے دیکھو وہ اس ماحول کو چھوڑ کے آ رہی ہے نا، میں اسے وہی ماحول دینا چاہتا ہوں۔ بات نہیں سمجھے؟ وہ جس ماحول کو چھوڑ کے آ رہی ہے نا، سمجھے ہو؟ کوئی ذہن کام کر رہا ہے؟ وہ جس ماحول کو چھوڑ کے آ رہی ہے نا، تخت نیا بن سکتا ہے، ڈیزائن میں بن سکتے ہیں، خزانے میرے پاس موجود ہے، معمار میرے پاس موجود ہے، لیکن تخت اس کا لاؤ، کیونکہ وہ جس ماحول کو چھوڑ کے آ رہی ہے میں کوئی ماحول دینا چاہتا ہوں تاکہ اس کا دل لگے، تاکہ وہ اجنبیت کو محسوس کرے، تاکہ وہ اداس نہ ہو جائے، جیسے وہ وہاں رہتی تھی ویسے وہ جہاں رہے۔ اس کا تخت لاؤ۔ یہ قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے، واقعہ سلیمان کا، اور پیغام ہمیں یہ دے رہا ہے سن لو، ہر بیٹی کے لیے اس کے باپ کا گھر ویسے ہی ہے جیسے بلقیس کے لیے ملک سبا تھا۔ ہر بیٹی اپنے باپ کے گھر ویسے ہی رہتی ہے جیسے بلقیس ملک سبا میں ملکہ اور بادشاہ بن کر رہ رہی تھی۔ جب وہ آتی ہے باپ کی آغوش چھوڑ کے آتی ہے، ماں کا پیار چھوڑ کے آتی ہے، بہنوں اور بھائیوں کی محبتیں چھوڑ کر آتی ہے، سہیلیوں کو چھوڑ کر آتی ہے، اور اس آنگن کو چھوڑ کے آتی ہے جس آنگن میں اس کا بچپن گزرا تھا، جس آنگن میں اس نے بارشوں کے پانی میں کشتیاں چلائی تھی، جس آنگن میں بڑیوں اور پٹانوں کے ساتھ وہ کھیلتی رہی تھی۔ قرآن بلقیس کے واقعے میں ہمیں بتا رہا ہے کہ جس ماحول کو وہ چھوڑ کے آئے انہیں وہی ماحول کو، جس ماحول کو وہ چھوڑ کے آئے اسے وہی، وہ بہنوں کو چھوڑ کر آئے
تو اسے نندے نہ ملے، بہنیں ملے. وہ باپ کو چھوڑ کے آئے اسے سسر نہ ملے، اسے باپ ملے. وہ ماں کو چھوڑ کے آئے اسے ساس نہ ملے، اسے ماں ملے. بھائیوں کو چھوڑ کر آ رہی ہے تو وہ دیور دیکھ نہ پائے، آئی پائے. توجہ ہے؟ کس ماحول کو چھوڑ کر آ رہی ہے وہی ماحول. پھر اس نے فرمایا نکروا لہا عرشہا، کچھ تبدیلیاں کر دو. کچھ ادھر لڑکے والوں کو تنبیہ ہے کہ اسے وہی ماحول دو، اور اس میں تھوڑی تبدیلیاں کر دو. یہ لڑکی کی نفسیات کو تیار کرتا ہے قرآن کہ تو اپنے ذہن میں یہ گنجائش رکھ کہ سارا وہ نہیں ہونا، سارا کچھ وہ، کچھ تبدیلی پر تو آمادہ ہو. میرے دوست دیکھ تو صحیح، اگر اسلام کے ساتھ تو وابستہ رہے، قرآن کے ساتھ تو وابستہ رہے تو تیری زندگی کے ہر موڑ پر قرآن میں ایک سما ہوگا. اب میں اس موقع پر ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائے بغیر اپنی گفتگو کو کلوز نہیں کروں گا، اور وہ پتہ کیا ہے؟ حق مہر. وہ کیا ہے؟ حق مہر. حق مہر کے موقع پر ہم بہت زیادہ غفلت سے کام لیتے ہیں، بہت زیادہ غفلت سے. اس بات کو غور سے سنیں. شادی کے موقع پر صرف 2 مقام ہیں جہاں خرچ کرنے کا اسلام نے ہمیں کہا ہے، اور وہ بھی اپنی وسعت کے مطابق. ایک حق مہر اور دوسرا دعوت ولیمہ. تیسری کوئی جگہ نہیں جہاں اسلام نے ہمیں خرچ کرنے کا کہا ہو. وہ ساری جگہ ہم نے خود بنائی. جتنا زیادہ حق مہر دو گے اتنا ہی زیادہ اللہ راضی ہو. لیکن اب پتہ کیا ہوتا ہے؟ آتش بازی کوئی حساب نہیں، گاڑی کوئی حساب نہیں، حال امیروں والا، ٹھیک ہے، لباس امیروں والے، مہندی امیروں والی، روٹی امیروں والی، جوتے کپڑے امیروں والے، ٹوٹیاں باجے امیروں والے. اور جب آئی حق مہر کی بات کون سے کام؟ حق مہر غریبوں والا، ہر کام امیروں والا، اور حق مہر گاڑی امیروں والی، گھر امیروں والا، حال امیروں والا، لباس امیروں والا، ہر کام امیروں والا، اور حق مہر بولتے صحیح. مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں، حق مہر آج کی رائج الوقت قیمت کے اعتبار سے کم از کم 3300 روپیہ بنتا ہے. نہیں جی 1000 روپیہ، 1000 روپیہ. سنو، اللہ تعالیٰ کا مطلب آت النساء صدقاتہن نحلۃ، عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی سے دیا کرو، منہ مروڑ کے نہ دیا کرو، دل گنجوڑ کے نہ دیا کرو، خوشی خوشی دیا کرو. آت النساء صدقاتہن نحلۃ، خوشی خوشی دو. وہ سارا کچھ چھوڑ کے آ گئی اور تو یہاں ابھی پہلے قدم پر ہی منہ مروڑ رہا ہے. خوشی کا اظہار کرو. کتنا دے لیں؟ توجہ ہے؟ دیکھو جی، لڑکی والے بھی 1000 روپے پہ راضی ہو گئے. مفتی صاحب آپ کیوں نہیں درج کرتے؟ لڑکی والے راضی ہیں، دونوں گھر راضی ہیں. اللہ تعالیٰ ہوتا ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، مردوں پر عورتوں کا حق مہر جو مقرر کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے. نہ لڑکی والوں نے کرنا ہے نہ لڑکے والوں نے کرنا ہے، ہم نے مقرر کیا ہے. یا رسول اللہ، یا اللہ کیا مقرر کیا ہے؟ اور میں نماز میں نے فرض کی ہے، طریقہ میرے محبوب نے بتایا ہے. روزے میں نے فرض کیے ہیں، طریقہ میرے محبوب نے بتایا ہے. زکات کا حکم میں نے دیا ہے، طریقہ میرے محبوب نے بتایا ہے. حق مہر متعین میں نے کیا ہے، بتانا میرے محبوب نے ہے. پوچھ اس سے، یا رسول اللہ حق مہر کتنا ہے؟ اور میں لا مہرا اقل من 10 دراہم، حق مہر 10 درہم سے کم نہیں ہوتا.
درہم چاندی کا سکہ 10 درہموں کو چاندی کا بدل کیا 2 تولے 6 ماٹے 60 رتیاں 2 تولے 6 ماٹے 7 رتیاں چاندی یا اتنی چاندی کی رائج الوقت قیمت، اس سے کم حق مہر نہیں ہوتا. توجہ ہے؟ آپ کی توجہ تو ہوگی کبھی، ابھی آپ کا ٹائم نہیں آیا. وہ بھی کہتے ہیں ہاتھ لگا کر واپس کر دو، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آت النساء، عورتوں کو دو، عورتوں کو دو صدقات ہن، ان کے حق میں ہے نحلتن، خوشی خوشی. توجہ ہے بات؟ اب ایک میری بات اور سن لیں. حق مہر کی کم سے کم مقدار نبی پاک نے کتنی رکھی؟ کتنی؟ سارے بولو. 10 درہم. نبی پاک نے خود 11 شادیاں کی. کتنی شادیاں؟ 11 شادیاں کی. 4 آپ کی بیٹیاں تھیں. آپ نے اپنی بیٹیوں کی بھی شادیاں کی، یعنی 15 شادیاں تو نبی پاک نے اپنے گھر کی نا. توجہ ہے؟ کسی ایک مرتبہ بھی نبی پاک نے نہ 10 درہم حق مہر دیا نہ 10 درہم لیا. مظہری شریف میں یہ روایت موجود ہے، تفسیر کبیر میں بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور حضرت عمر بن خطاب دونوں سے یہ روایت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں کا حق ہے 500 درہم کا. قانون کیا ہے؟ 10 درہم. دیا کتنا؟ 500 درہم. اور بیٹیوں کا لیا کتنا؟ بولو نا. 500 درہم. آئی بات سمجھ میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شادی ہوئی حضرت علی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی بیٹی، امام حسن کی بہن، امام حسین کی بہن، حضرت سیدہ زینب کی بہن، حضرت سیدہ ام کلثوم کے ساتھ. اب معیار دیکھو، محبت اہل بیت کا معیار دیکھو. سیدہ زینب کا نام لیتے لیتے تھکتے نہیں. سیدہ ام کلثوم کو کوئی جانتا نہیں کہ یہ بھی علی کی بیٹی ہے. اس نے فاطمہ الزہرا کا دودھ نہیں پیا. وہ امام حسن کی بہن نہیں، وہ امام حسین کی بہن نہیں، تو سیدہ ام کلثوم کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ وہ حضرت عمر فاروق کی بیوی. بات سمجھائی؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ ام کلثوم کو حق مہر کتنا دیا؟ 40,000 درہم. کتنا؟ حضرت بی بی سکینہ جو سکینہ کے نام سے معروف ہیں، بات سمجھا رہی ہے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا پہ شام کے سفر میں آپ فوت ہو گئی تھی، فوت نہیں ہوئی تھی. آپ صحیح سلامت زندہ جاوید مدینہ منورہ آئے. آپ کی شادی حضرت مصعب بن زبیر کے ساتھ ہوئی اور حق مہر کتنا تھا؟ 1,00,000 درہم. مولوی صاحب نے تو وقت نہیں پاتا. میرے دوست ہی وہ مسٹیک ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے. ہم شادی کے بعد کہتے ہیں 5 لاکھ کا مقروض ہو گیا ہوں، 10 لاکھ کا مقروض ہو گیا ہوں، اور 10 لاکھ قرضہ اٹھایا ہے، حق مہر کتنا دیا ہے؟ 1,000 روپیہ. تو وہ 10 لاکھ کہاں لگا دیا؟ جہاں شریعت نے نہیں کہا تھا وہاں تو نے لاکھوں لگا دیے، اور جہاں شریعت کا حکم ہے وہاں اتنا بھی نہیں جتنا شریعت کہتی ہے. حق مہر دیتے ہوئے بخل سے کام نہ لیا کرو. حق مہر دیتے ہوئے کنجوسی کام سے کام نہ لیا کرو. حق مہر دیتے ہوئے اپنے رنگ درد نہ کیا کرو. حق مہر دیتے ہوئے اپنے چہرے پر اتار کر ہو نہ لایا کرو. خوشی خوشی دو اور زیادہ سے زیادہ دو. نبی پاک کا طریقہ بھی یہی ہے، صحابہ کرام کا طریقہ بھی یہی ہے. حق مہر دیتے ہوئے خوشی کا اظہار کرو اور زیادہ سے زیادہ دو. مہندی پر نہ خرچ کرو یار، ناچ گانے پر نہ خرچ کرو. یہ جو فضول پیسے خرچ کرتے وہ نہ کرو. حق مہر کی مقدار زیادہ کرو. اس معاملے میں ہماری مسٹیک ہے. میں نے توجہ دلائی
اگر کہیں پر بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اور مفتی صاحب میری اصلاح فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم